نحمده ونصلي على رسوله الكريم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ صبر جمیل کرتی تھیں، ان کا ایمان پختہ تھا اور ان کا قوت زیادہ تھا۔ توکل کے اعتبار سے وہ اپنے کمال پہنچی ہوئی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک انصاریہ تھی جو شروع میں ہی اسلام قبول کی تھی۔ جب یثرب سے لوگ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاں ملا کر ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ان 2 خواتینوں میں سے پہلی خواتین تھیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں۔ ان کے شوہر نضر بن مالک رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول نہیں کر چکے تھے۔ ان کے دور وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ایک مشہور صحابہ تھے، ایک ایمان پر مختہ ماں ہونے کے ناطے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پرورش اسلام کی بنیادی اور ان کا عقیدہ مضبوط بناتی ہوئی چلتی آئیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کا یہ ایمان پر چلنا ضروری سمجھتی تھی، لیکن یہ اپنے شوہر مالک بن نضر کے لیے منظور نہیں تھا۔ وہ غصے سے چیختے اور چلاتے، وہ کہتے تھے کہ تو بس بے ایمان ہو گئے، کیا میرے بیٹے کو بھی بے ایمان بنانا چاہتی ہو؟ یہ سننا افسوس نہیں تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے کو آئے، تب ساری انصار کی صحابیہ اکرام رسول اللہ کے بارگاہ میں تحفے لے کر پیش کر رہے تھے۔ حضرت ام سلیم نے بھی ایک خوبصورت تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے ننھے بیٹے انس بن مالک کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ، یہ میرا ننھا بیٹا ہے جو اسلام کی بنیاد اور عقیدے میں پل کر بڑا ہوا ہے، اس کو آپ کی خادم بنا کر اپنے کام کے لیے رکھ لیجئے۔ ام سلیم اور ان کے شوہر نضر بن مالک کے بیچ جو گفتگو چلی تھی، اپنے شوہر نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو اسلام سے جدا کرنے کی بہت ساری کوششیں کی، لیکن یہ پھر بھی ان کے لیے ناکام رہی۔ ان دونوں کے بیچ صلح رحمی کی ہر کوشش ناکام ہوتی چلی آئی۔ ام سلیم نے اپنی زندگی ان کے بنا گزارنے کے لیے طے کر چکی تھی۔ نضر بن مالک نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ میری بیوی بن کر چلنا ہو تو ام سلیم سے کہا تھا کہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن یہ اس پختہ ایمان رکھنے والی وہ خواتین، وہ عورت تھیں جو ایمان کو چھوڑ کر دینے والی نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی اس باقی کی عمر ان سے علیحدگی میں گزارنا شروع کر چکی تھی۔ حضرت ام سلیم کئی عرصوں تک اپنی زندگی تنہا ہی گزارتی چلی آئی، جب ان کے ہی قبیلے سے ابو طلحہ نامی شخص نے ان سے شادی کی خواہش کا ظاہر کیا۔ اس وقت ابو طلحہ بھی اپنے پچھلے شوہر مالک بن نضر کی طرح ایمان نہیں لائے چکے تھے، تو اس وقت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں ایمان پر چلنے والی عورت ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر چلتی ہوں۔ آپ جس خدا کو پوچھتے ہو وہ نہ نقصان نہ نفع پہنچانے والا ہے، بھلا میرا اور تمہارا کیسے جمے گا؟ اس پر مایوس ہوتے ہوئے جو بات ابو طلحہ کو خنجر کی طرح دل میں چبھ گئی تھی، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ سوچ سمجھ کر ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں میں پیش ہوتے ہیں، ان کے شادی کا مظاہرہ دوبارہ نکاح میں کرنے کی خواہش کرتے ہیں، تو ام سلیم جب راضی ہوتے ہیں صرف یہ شرط پہ
کیونکہ تب ابو طلحہ ایک غریبی کی حالت میں گزر رہے تھے، تو سلیم نے اپنی مہر کے لیے ابو طلحہ کا ایمان ملانا ہی ان کی مہر سمجھ کر انہوں نے شادی کے لیے راضی ہوئی تھی۔ یہ سلیم اپنی آگے چل کر جو روایتوں نے حدیث میں آتا ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ شادی کرنا ہے کسی سے بھی ہو مگر ایمان ضروری ہے۔ سلیم اس چیزوں کے علاوہ ان کی صبر کا جو مظاہرہ تھا، ان کی وہ حد پار کر چکی تھی کہ صبر سے ان کو انبیاء و کرام کے علاوہ انہیں بھی جوڑا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بامقام سلیم رضی اللہ عنہ نے بھی صبر کی تحمیل پیش کی تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ان کی صبر کے شجاعت بتاتی ہے ہمیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتی ہوں۔ ابو طلحہ کے یہاں سلیم رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ وہ بڑی سخت بیماری میں گزر رہے تھے جب بخار تیز ہونے کی وجہ سے وہ وفات پا گئے، اور اس دوران ابو طلحہ کئی کام کی وجہ سے مدینے کی سفر میں تھے۔ وہ جب رات لوٹ آتے ہیں اس سے پہلے سلیم رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو مدینے میں بتاتی ہیں کہ ابو عمیر کی وفات ابو طلحہ کو پہنچنی نہیں چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنے اندر ہی وہ دردناک سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے کو بچھانے پہ لیٹ کر سفید کپڑا اڑا کے انہیں چھپا دیتی ہیں۔ جب ابو طلحہ واپس لوٹتے ہیں، ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو سجتی ہے، سنورتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہیں، انہیں کھانا کھلاتی ہیں، ان کو آرام کی ہر چیز کا معاوضہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب ابو طلحہ پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اس کی حالت کیسی ہے، تو سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ پہلے سے تو اور بہتر ہیں۔ جب ابو طلحہ بڑی آرامگی فرما کر لطف فرماتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، تب سلیم منظوری سمجھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ادھار میں دی ہوئی ہو، ایک امانت دی ہوئی ہے اور آپ اسے واپس لوٹانا ہوگا، تو اے ابو طلحہ آپ کس طرح دیکھیں گے؟ تو اس پر ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہاں، جو چیز ہمیں امانت ملی ہے اسے واپس لوٹانا بہت اہم ہے، اور ہمیں فضل ہے کہ ہم سب سے اول اس چیز کو واپس لوٹا دیں۔ تو اس پر سلیم کی چہرے مبارک بہت افسوس کے ساتھ، وہ ایک طرف خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کر چکی ہیں، لیکن ایک طرف غم کا بہت محسوس ہو رہا ہوگا انہیں۔ تب وہ بتاتی ہے کہ اے ابو طلحہ، آپ کا بیٹا بھی اسی طرح سے اللہ کا امانت تھا، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے امانت کو واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ بڑی مایوسی کے ساتھ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے بہت غصے سے وہ اب سلیم رضی اللہ عنہ کو ڈانٹتے ہیں کہ اس بات کو آپ نے میرے سے کیوں چھپایا؟ یہ انہیں ناممکن نہیں تھا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ فجر کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کو مسجد میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو گزشتہ رات انہیں گزری ہوئی تھی وہ ایک بابرکت رات گزری تھی، اور اس کے بشرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو طلحہ کو ایک اور نعمت، ایک بیٹے کی نعمت سے عطا کی تھی، اور اس بیٹے کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رکھا تھا۔ ان کی یہ صبر کا مظاہرہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا راضی ہوئے تھے کہ ان کو 7 بیٹوں سے نوازا تھا، اور وہ 7 بھی عالم تھے، دانشور تھے، مفسرین تھے۔ ان سب کے علاوہ سلیم رضی اللہ عنہ کا وہ صبر کا مظاہرہ ہم ساری خواتینوں کے لیے ایک نمونہ ہے، جو اس دور میں ان دباؤں، ان پچھتاؤں، ان دھمکیوں کے باوجود بھی ایمان پر ڈٹ کر چلنا ہمارے لیے ایک بڑا سا کام ہے۔ سلیم رضی اللہ عنہ کا اللہ نے ان کو بہت مضبوطی دل عطا کیے تھے،
وہ جنگ میدان میں بڑی تیز رفتار سے اپنے ساتھ خنجر لے ہوئے تیار کھڑی تھیں، اور وہ ایک ایسی حالت میں بھی تھی، اس کے باوجود وہ مرہم پٹی کرتی ہوئی صحاباؤں کے زخم کو دور کرتی اور ان کے سانسوں کو بجھاتی تھی۔ 2 جنگوں میں حصہ لیے تھے ام سلیم رضی اللہ عنہ، ایک جنگ خیبر اور ایک جنگ حنین۔ جنگ حنین میں جب وہ حصہ لیے تھے، ام سلیم رضی اللہ عنہ تب حاملہ تھیں۔ وہ حاملہ ہونے کے باوجود ایک تیز دھار خنجر لے کر تیار کھڑی تھی کہ وہ دشمن کا سر کٹا کر دے۔ اور جب جنگ خیبر میں حصہ لینے کے لیے اجازت مانگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پانی کا مشکیزہ اٹھاتے ہوئے وہ ان سارے صحاباؤں کا سانس بجھاتی چلی تھی۔ یہ ان کی شجاعت مندی تھی، بہادری تھی، جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ تھی۔ وہ اور ان کے شوہر ابو طلحہ اسلام کے دار و مدار میں جانے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے امی جان ام سلیمہ رضی اللہ عنہ ایک عالم تھے اور فاضل بھی تھے۔ ان کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فرمانے کے لیے ایک شرف ملی تھی۔ وہ 14 حدیثیں نازل کر چکی ہیں۔ ان کو بہت دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، کئی مسائل لے کر، اسلام خواتین کے مسائل لے کر بھی ان کے لیے حل مشل کرنے کے لیے، اور وہ انہیں بتانے کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کرتے، نہ وہ شرم کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی وہ شجاعت مندی، وہ بہادری، وہ حب رسول، ان کی ایمان پر پختگی ایک مثال ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔